السلام علیکم عزیز طلباء اور طالبات، کانفلکٹ مینجمنٹ کورس کا یہ آخری لیکچر ہے 45واں، اور اس لیکچر میں ہم بیسکلی سمری اور میسج آف دی کورس وہ ڈھونڈیں گے، وہ نکالیں گے، تاکہ آپ کو کورس کی اہمیت اور کورس کے اندر جو سیکھنے کی چیزیں ہیں ان پہ فوکس کرنے کا موقع مل سکے۔ بیسکلی میسج پہ زور دوں گا، اور جو اس کی بیک گراؤنڈ ہے اس کورس کی، جو کنڈیشنز ہیں سوسائٹی میں، معاشرے میں، ان پہ زور ہوگا تاکہ اس کورس کی اہمیت کا آپ کو اندازہ ہو سکے، تاکہ آپ اس کورس میں انٹرسٹ بھی لیں اور سیکھیں بھی، اور پھر اس کو اپنی زندگی میں، اپنی ورک لائف میں، اپنی پرسنل لائف میں، اپنی پبلک لائف میں اس کورس کی لرننگ کو استعمال بھی کر سکیں۔ میں نے کچھ باتیں ظاہر ہے پہلے بھی کہی ہوں گی، آج شاید نیا ایمفسس ہوگا، نئے الفاظ ہوں گے، نئے طریقے سے آپ کو میسج دینے کی کوشش کروں گا، لیکن اس کو ہولسٹک طریقے سے اس لیکچر کو اگر آپ سنیں گے تو میرے خیال میں کورس کا میسج آپ تک بڑی آسانی سے پہنچ جائے گا، اور پھر اس کے کچھ جو چیدہ حصے ہیں وہ آپ پیچھے جا کے اگر سیکھنا چاہیں گے، پیچھے جا کے پڑھنا چاہیں گے، پیچھے جا کے ان کو دیکھنا چاہیں گے، تو وہ پھر آپ کو آسان لگیں گے، اور ان میں سے جو میسیجز ہیں وہ آپ اپنی مرضی کے مطابق نکال سکیں گے۔ میں نے پچھلے کئی لیکچرز میں ذکر کیا کہ اس وقت ہماری سوسائٹی سیلف انٹرسٹ بیسڈ سوسائٹی بن رہی ہے۔ یہ مٹیریلزم ہماری زندگی میں بہت آ رہا ہے، اور سوسائٹی میں سیلف انٹرسٹ اور مٹیریلزم کو پروموٹ کیا جا رہا ہے یا پروموٹ ہو رہے ہیں۔ اب اس نئے سٹرکچر، نئے سسٹم میں نئے مسائل پیدا ہونے کے چانسز ہیں یا ہو رہے ہیں، جس میں سے ایک بڑا مسئلہ کانفلکٹ ہے۔ کانفلکٹ کو مختلف شکلوں میں، اگر میں ایک لفظ اس کے لیے تنازع بھی یوز کرنا چاہوں تو یہ کانفلکٹ ایک لحاظ سے تنازع بھی ہے، لیکن اگر میں انگریزی کے لفظ یوز کروں تو یہ ایک ڈس ایگریمنٹ ہے، یہ ایک کمپٹیشن ہے، یہ ایک فائٹ ہے، یہ ایک آگے کسی دوسروں سے آگے نکلنے کی کاوش ہے، کوشش ہے، ایفرٹ ہے۔ تو اس دور میں یہ چیز بہت حد تک سرایت کر چکی ہے، اور ہم لوگ ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے لیے بعض اوقات نیگیٹو مینز بھی یوز کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ تو جیسے وہ میکیاویلی کی وہ اٹالین فلاسفر ہے، اس کی تھیوری ہے نا کہ اینڈز جسٹیفائی دا مینز، وہ آج کل اس طرح کی کہانی چل رہی ہے کہ بھئی آپ اپنا مقصد حاصل کریں، پیسے، دولت، مٹیریل مینز حاصل کریں، طریقہ جو بھی ہو، یہ اس طرح کا ماحول بن رہا ہے۔ اور اس طرح کے ماحول میں کانفلکٹ کا پیدا ہونا بڑا آسان ہے۔ کانفلکٹ کی شکلیں آپ کو کمرشل لائف میں نظر آتی ہیں، کمرشل لائف میں کانفلکٹ بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ سوشل لائف میں دیکھیں تو بہن بھائیوں کے جھگڑے، میاں بیوی کے جھگڑے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ جو معاملات ہیں اس میں اتنی کمفرٹ یا اتنا سپورٹیو ایٹماسفیئر نہیں رہا، بلکہ اس میں کانفلکٹ زیادہ بڑھ رہا ہے، اور اس کی وجہ سے سائیکو سوشل پرابلمز، انگزائٹی، ٹینشن، پریشر، یہ معاشرے میں انڈیویجولز کی لائف میں یہ بڑھ رہے ہیں، اور ان کے بڑھنے کی وجہ سے کئی مینٹل پرابلمز، مینٹل ایشوز، سائیکولوجیکل ایشوز یہ پیدا ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ نئی سروسز وہ بھی پیدا ہو رہی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ اسپیشل ایجوکیشن کے لیے یا اسپیشل چلڈرن کے لیے نئے ادارے بن رہے ہیں، یا اولڈ پیپل کے لیے ہومز بنائے جا رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ بیسیکلی اس نئے پنپتے ہوئے، بڑھتے ہوئے، پیدا ہوتے ہوئے ماحول کا نتیجہ ہے، جس کے بارے میں باتیں کر رہا ہوں کہ اس میں سے اس کا ایک رزلٹ جو ہے نا وہ کانفلکٹ ہے، وہ ڈس ایگریمنٹ ہے، وہ ان اے وے تنازع ہیں جو ہمارے سوشل لائف میں، پبلک لائف میں پیدا ہو رہے ہیں،
اور ہمارے ورک لائف میں بھی اسی طریقے سے بہت سارا ہیلدی اور انہیلتھی کمپٹیشن بھی پیدا ہو رہا ہے، جس کو ہم اس کورس کے ذریعے ہم سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو آج کل کا اکنامک اور سوشل سسٹم ہے، جو کیپٹلزم جس کی بنیاد ہے، اس کے اندر اس کے سیڈز موجود ہیں کانفلکٹ کے۔ تو یہ کانفلکٹ اگر میں کہوں نا اس کو پیدا ہی نہیں ہونا چاہیے، شاید مشکل کام ہے۔ یہ کانفلکٹ پیدا ہوگا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کانفلکٹ کو ہم چینلائز کیسے کریں۔ کانفلکٹ بیسیکلی اس کے پیچھے اگر دیکھیں نا تو انجسٹس اور انیکوالٹی، انجسٹس اور انیکوالٹی آج کے موجودہ اکنامک اور سوشل کنڈیشنز کے دور میں یہ نیچرل آؤٹ کم ہے۔ انیکوالٹی اینڈ انجسٹس، ان کی وجہ سے کانفلکٹ پیدا ہوتا ہے، اور یہ کانفلکٹ ہماری لائف میں جیسے میں نے کہا یہ بڑھ رہا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے کہیں کہ یہ انیکوالٹی اور انجسٹس خود سے چلا جائے گا اور پھر کانفلکٹ بھی ختم ہو جائے گا تو یہ خود سے چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ ایسا نہیں ہے۔ یہ کانفلکٹ، یہ انجسٹس، یہ انیکوالٹی یہ ختم نہیں ہوں گے۔ دے آر دیئر، دے پرابلی ول ریمین دیئر۔ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ ٹو ڈیل ود دس ریالٹی۔ یہ کیسے اس کو آپ سمجھیں گے، کیسے اس کو ڈیل کریں گے، کیسے اس کا علاج کریں گے، کیسے اس کو اپنی لائف میں جو یہ ڈسکمفرٹ پیدا کرتا ہے۔ ڈسکمفرٹ کیا ہے؟ انگزائٹی، ٹینشن، پریشر، سائیکو سوشل پرابلمس، مینٹل ایشوز، مینٹل پرابلمس، یہ جو نفسیاتی مسائل آپ سنتے ہیں اس کے پیچھے بھی اگر دیکھیں تو یہ کانفلکٹ ہے۔ کانفلکٹ کس وجہ سے ہے؟ کہ آپ کی ویلیوز اور طرح کی ہیں، پریشر کسی اور طرف آپ کو لے کے جا رہا ہے۔ ویلیو یہ ہے کہ آپ نے سچ بولنا ہے، سچ بولتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے معاشرے میں نقصان ہوتا ہے آپ کو، تو آپ لڑتے رہتے ہیں اپنے آپ کے اندر۔ یعنی کانفلکٹ آپ کے ذہن میں بھی موجود ہے، کانفلکٹ دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی ہے، کانفلکٹ معاشرے کے ساتھ بھی ہے، کانفلکٹ اسٹیٹ کے ساتھ بھی ہے۔ یہ کانفلکٹ جتنی دیر تک اس کی ٹوٹل نیچر کو نہیں سمجھیں گے، آپ اس کانفلکٹ سے اپنے آپ کو پریشان کرتے رہیں گے، اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے رہیں گے۔ اور یہی میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس کانفلکٹ کو سمجھیں، اس کا سورس سمجھیں، اس کی نیچر سمجھیں، اور پھر اس کو چینلائز کرنے کے طریقہ کار جانتے ہوئے اپنی لائف میں تھوڑی سی کمفرٹ پیدا کر سکیں۔ یہ مین مقصد ہے اس کورس کو کرنے کا، سمجھنے کا، لینے کا، پڑھنے کا۔ ایک بات اور کہتا چلوں، صرف اسی بات کو سمجھانے اور اس پہ زیادہ زور دینے کے لیے۔ ایک زمانے میں سوشل لائف آپ کو مفت میں کہہ لیں یا ٹیکن فار گرانٹیڈ کہہ لیں یا آپ کو اویلیبل تھی۔ اب سوشل لائف جو ہے نا، اس کے لیے بھی آپ کو مٹیریل مینز، مٹیریل ریسورسز یا منی یا پیسے چاہیے۔ میں ایک ریسپیکٹ کی بات کرتا ہوں۔ ہر انسان کو ایک ریسپیکٹ چاہیے۔ وہ ریسپیکٹ آپ کو ملتی تھی آپ کے ایجوکیشن اور آپ کے آکوپیشن سے۔ آپ اگر ٹیچنگ پروفیشن میں ہیں، میڈیسن میں ہیں، لیٹ سے کسی ایسے اچھے پروفیشن میں ہیں جو معاشرے میں آپ کو عزت دلاتا ہے وہ پروفیشن، تو اگر آپ کو پیسے زیادہ نہیں بھی ملتے تھے، 20 25 30 سال پہلے چلے جائیں تو اسی طرح کی کنڈیشن تھی کہ میڈیسن کا پروفیشن ہے، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، کوئی آرکیٹیکٹ ہیں، کوئی ٹیچنگ کے پروفیشن میں ہے تو آپ کو عزت ملتی ہے، چلے پیسے کم ملتے ہیں، ڈزنٹ میٹر۔ آج یہ پروفیشن اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو یہ پروفیشن آپ کو عزت نہیں دیتے۔ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں، کہاں سے آئے ہیں دیٹ از ناٹ امپورٹنٹ۔ تو پیسے ہیں تو آپ کی عزت ہے، ورنہ نہیں ہے۔ تو جو ریسپیکٹ ہے نا، عزت ہے، یہ ایک سوشل گڈ ہے، یہ آپ کو معاشرہ دیتا ہے، لوگ دیتے ہیں ارد گرد کے، لیکن اب یہ صرف پیسے سے ملتی ہے۔ ایک اور مثال دیتا ہوں یہی چیز سمجھانے کے لیے کہ جو سوشل گڈ ہے یا سوشل لائف ہے، دیٹ ہیز بن کموڈیفائڈ، دیٹ ہیز بن مانیٹائزڈ۔ یہ لائف اب آپ منی سے خریدنا یا مٹیریل ریسورسز سے خریدنا یہ مجبوری بن گئی ہے یا بن رہی ہے۔ ایک مجھے پتہ چلا لاہور میں ایک ریسٹوراں ہے، اس میں خاص طور پہ ایک خاص ماحول پیدا کیا گیا ہے، پرانا لکڑی کا فرنیچر ہے، اور اس میں جو ہے نا ویٹرز، دے آر جسٹ لائک کاؤ بوائز اینڈ دے سیل فوڈ ویری ایکسپینسو۔
شاید 500 روپے کا ایک برگر اور وہ کوئی ڈرنک شرنک اس طرح کی چیز ہے. تو یہ چیزیں اگر اتنی مہنگی ہیں، وہ برگر کی اور کولڈ ڈرنک کی قیمت ایسا جتنی نہیں ہے، وہ اصل میں اس ماحول میں جا کے کھانے کی قیمت ہے. وہ ماحول کیا چیز ہے؟ وہ سوشل لائف ہے. دیٹ مینس وی آر ایکچولی کموڈیفائنگ سوشل لائف انٹو اکنامک گڈ، اور اس کو کموڈیفائی کر کے ہم اس کو بیچ رہے ہیں. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب سوسائٹی مٹیریلزم کی طرف جاتی ہے، سیلف انٹرسٹ بیس کی طرف جاتی ہے، تو پھر آپ منی ارن کرنے کے لیے جو بھی ذرائع آپ کو ملتے ہیں آپ ان کو اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل کے دور میں کرائم بڑھ رہا ہے. وہ کرائم بڑھنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ سیلف انٹرسٹ یا یہ مانیٹری گینز کے لیے لوگ کرائم کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں. یہ کانفلکٹ جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، اس نے رہنا ہے، یہ رہے گا، اور اس کو ختم کرنے کی بجائے اس کو سمجھنے اور اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت بڑھے گی. اور آپ کو یہ چیز جاننی چاہیے کہ یہ کانفلکٹ آپ نے اس کے ساتھ کیسے آپ نے اس کو ڈیل کرنا ہے، یا کیسے آپ نے اس کو ایڈریس کرنا ہے، کیسے اس کو اپنی لائف میں نقصان سے بچانا ہے، یہ کیسے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے اور کیسے آپ اس کے نقصان سے بچ سکتے ہیں. تو جو ایک اور مین میسج جو ہم نے کورس کے دوران سیکھا، یا جس کو آپ کو سیکھنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ یہ کانفلکٹ جس طرح آج کل لائرز ایک سروس فراہم کرتے ہیں. لائرز کیا سروس فراہم کرتے ہیں؟ لائرز بیسیکلی آپ کے تنازع کو، جھگڑے کو، کانفلکٹ کو ریزالو کرواتے ہیں تھرو کورٹ سسٹم. جب یہ کانفلکٹ آپ کی لائف میں روزمرہ کے معاملات میں، ڈیلی لائف میں، گھر میں، نیبرہڈ میں، پبلک لائف میں، یا آپ کی ورک لائف میں، جس آرگنائزیشن میں، جس بزنس میں، جس کمپنی میں، جس ادارے میں کام کرتے ہیں، وہاں پہ بھی اگر موجود ہو تو یہ تو پھر بڑا جان لیوا ہو سکتا ہے، بڑا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. تو اس چیز کو ایڈریس کرنے کے لیے پھر ایک نئی سروس کی ضرورت پیش آئے گی. اس سروس کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں. اس سروس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ہم اس کورس کو پڑھ رہے ہیں، اور یہ فیلڈ اسی وجہ سے ڈیولپ ہو رہا ہے، اسی وجہ سے اس فیلڈ پہ بہت سارا کام ہو رہا ہے. اسی لیے میں نے کسی ایک لیکچر میں کہا تھا کہ یہ فیلڈ ایک انڈیپینڈنٹ فیلڈ کے طور پہ اسٹیبلش کیا جا رہا ہے، ایک انڈیپینڈنٹ ڈسپلن کے طور پہ اسٹیبلش کیا جا رہا ہے. جیسے ہے نا، لا، سوسیالوجی، اینتھروپولوجی، اکنامکس، پولیٹیکل سائنس، یہ سارے سبجیکٹ ایک زمانے میں اکٹھے ہوتے تھے، ایک ہی سبجیکٹ ہوتا تھا. ان کو الگ الگ کر کے الگ الگ فیلڈ بنایا گیا ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم. آج کے دور میں اس نئے فیلڈ کی ضرورت ہے، اس نئے ڈسپلن کی ضرورت ہے، اس نئے سبجیکٹ کی ضرورت ہے، کیونکہ اب ایک نئی سروس ان اے وے شروع کی جائے گی، یا بعض ملکوں میں، امریکہ میں، ہانگ کانگ میں، شاید کسی اور جگہ یہ سروس شروع ہو چکی ہے. آپ نے سنا ہوگا آربیٹریشن سروسز جو دنیا کے مختلف علاقوں میں اویلیبل ہیں، خاص طور پہ کمرشل بزنس آپریشنز میں. لیکن کیونکہ یہ کانفلکٹ ہماری لائف میں، گھروں میں، انٹرپرسنل ریلیشنز میں، بہن بھائیوں میں، ماں باپ میں، میاں بیوی میں یہ پیدا ہو رہا ہے، تو اس کو ایڈریس کرنے کا پھر ہم نے کوئی اس کا سلوشن ڈھونڈنا ہے، اس کو ایڈریس کرنے کا طریقہ جاننا ہے. وہ طریقہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. تو کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ ایک میڈیشن سروس، جیسے امریکہ میں اس کا نام ہے آربیٹریشن ایسوسی ایشن آف یو ایس اے، یا امریکن آربیٹریشن ایسوسی ایشن AAA، اس طرح کے ادارے بن رہے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو یہ چیزیں، اس کے بارے میں علم دیا جا سکے، اور آپ اس ایشو کو، اس کانفلکٹ کو کورٹ سسٹم کے باہر ایڈریس کر سکیں اور اس کو ریزالو کر سکیں. یہ مین اس کا مقصد ہے. اب یہاں پہ 4 کانسیپٹس ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کانفلکٹ کو ایڈریس کرنے کے لیے، کانفلکٹ سے بچنے کے لیے، کانفلکٹ کو ریزالو کرنے کے لیے. 4 چیزیں ہیں: پروینشن، پریونشن، اوائڈنس، ریزولوشن. پروونشن طریقہ کار اس طرح کا ہے، یہ پریونشن سے بھی پیچھے کی طرف ایک کیٹیگری ہے، کہ
اس طرح کی کنڈیشنز پیدا کریں کہ کانفلکٹ سرے سے پیدا ہی نہ ہو, کانفلکٹ پیدا ہونے کے چانسز ہی نہ ہوں, وہ معاشرہ ہی اتنا سپورٹو ہو, اتنا زیادہ کوہیسو ہو, اتنی زیادہ اسٹرانگ کمیونٹی لائف ہو کہ اس میں کانفلکٹ پیدا ہونے کے چانسز ہی نہ ہوں. تو یا تو پروینٹیو طریقہ اختیار کریں, اور وہ جیسے اس کے اپنے نقصانات ہو سکتے ہیں, جیسے ٹرائبل لائف ہے, ٹرائبل لائف میں کہہ سکتے ہیں کہ ان اے وے ان کے اندر شاید کانفلکٹ شاید زیادہ نہیں ہوتا, تو مے بی دے ہیو ٹیکن پرووینٹیو میجرس, تو پاسبل ہے. لیکن ظاہر ہے ہمارا دنیا پہ کنٹرول تو ایسا سچ نہیں ہے ایز انڈیویجول, خاص طور پہ تو ہم نے تو اس گیون چیز کے ساتھ ڈیل کرنا ہے نا, ہم وہ حالات تو نہیں پیدا کر سکتے, تو اس لیے پروینشن آپ کے بس میں نہیں ہے, میرے بس میں نہیں ہے, تو وی ہیو ٹو ڈیل ود اٹ. پروینشن ہم نہیں کر سکتے. اگلی بات یہ ہے کہ مے بی پریونشن ہم کر سکتے ہیں, لیٹس سے فیملی کے لیول پہ ہم کوشش کریں کہ یار ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا جا سکے, ایک دوسرے کے ساتھ ایسے حالات پیدا کیے جا سکیں دیٹ children don't fight with parents and parents don't fight with their children. میں بھی میاں بیوی آپس میں نہیں لڑتے کیونکہ ان کو احساس ہے کہ بھئی and they are trying to prevent the outcome of conflict in their relations. تو یہ پاسبل ہے, لیکن وہ میاں بیوی بچے یا جو بھی لوگ ہیں وہ صرف ان کا یہی رول تو نہیں ہے, وہ باہر بھی جاتے ہیں, سوسائٹی سے باہر بھی جاتے ہیں, سوسائٹی کے اپنے گھر سے باہر بھی جاتے ہیں سوسائٹی میں, معاشرے میں, تو وہاں جا کے ان کو وہ حالات ملتے ہیں, وہ کنڈیشنز ملتے ہیں جس کی وجہ سے ایک لحاظ سے رول کانفلکٹ پیدا ہوتا ہے. ایٹ ون ٹائم اے پرسن از اے فادر, سیم ٹائم اے پرسن از brother, at the same time a father is a son as well, at the same time a father actually could be a citizen of the country, city or whatever, اور وہ جب مختلف رولز کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ رولز پورا نہ ہونے کی وجہ سے اس کے درمیان کانفلکٹ پیدا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ جو کام وہاں باہر سوسائٹی میں, معاشرے میں وہ کرتا ہے, اس کی وجہ سے اس کو اکنامک مینز ملتے ہیں, یعنی پیسے ملتے ہیں, یعنی تنخواہ ملتی ہے, یا پیسے ارن کرتا ہے. وہ پیسے شاید پورے نہیں ہوتے ان ایکسپیکٹیشنز کے مطابق جو بچے لیٹس سے اسکول میں فی دینی ہے, یا بیوی کچھ اخراجات مانگتی ہے, یا گھر کے کوئی اخراجات ہیں, تو اس طرح کا کانفلکٹ پیدا ہوتا ہے. تو آپ اگر پریونٹ کرنے کی بھی کوشش کریں تو دیر آر ادر فورسز وچ پرابیبلی فورس یو ٹو گیٹ ان ٹو کانفلکٹ. تو اس لیے کانفلکٹ جو ہے نا شاید پریونٹ کرنا بھی مشکل ہے. اس کے بعد آتی ہے اوائڈنس. کانفلکٹ کی سچویشن پیدا ہو گئی ہے, لیٹس سے میاں بیوی کے درمیان ہی کوئی جھگڑا ہونے کے چانسز پیدا ہو گئے ہیں آن دی بیسس آف لیٹس سے منی وچ از بینگ ارنڈ اینڈ منی وچ از بینگ اسپینٹ, اس کی وجہ سے جھگڑا ہو. اب دونوں اگر سمجھدار ہیں تو مے بی دے ول ٹرائی ٹو کوپ ود دس سچویشن, یہ اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے کی بجائے مے بی دے ول کیپ کوائٹ اور اوائڈ کر لیں گے کانفلکٹ کو. یہ اس کی تیسری شکل ہے. چوتھی شکل یہ ہے کہ کانفلکٹ پیدا ہو گیا. اب کانفلکٹ پیدا ہو گیا تو اس کو ریزالو کیسے کرنا ہے. اب ریزالو کرنے کے میں نے کئی طریقے تھرو دا کورس آپ کو بتائے, جس میں مین طریقے 3 ہیں: میڈیشن, آربیٹریشن اینڈ لٹیگیشن. اب یا تو میڈیشن کے ذریعے ریزالو کر لیں کانفلکٹ کو, یا پھر کوئی آربیٹریٹر آپ کے درمیان آئے گا, اگر وہ بھی نہیں کر پاتا تو پھر لٹیگیشن آئے گی. تو ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ میڈیشن کے ذریعے, پہلے تو ہم اس کورس کا زیادہ فوکس اس چیز پہ رہا ہے کہ کانفلکٹ پیدا ہو گیا ہے, اب اس کو میڈیشن کے ذریعے ریزالو کریں. اگر اس کے ذریعے نہیں ہوتا تو آربیٹریشن کے ذریعے, آربیٹریشن کے ذریعے نہیں ہوتا تو لٹیگیشن کے ذریعے. اب ہم نے اس سارے کورس میں اس کے کوئی مکس طریقے بھی پڑھے تھے, کوئی اور مکس کائنڈ آف
ایٹریبیوٹس تھے جن کو یوز کر کے ہم نے نئے طریقہ کار بنائے تھے کہ جس کے ذریعے ہم کانفلکٹ کو ریزالو کر سکتے ہیں. تو مین ایشو یہ ہے کہ کانفلکٹ ہماری لائف کا حصہ ہے. ون، سیکنڈلی اس کو کیسے ہم نے ڈیل کرنا ہے، اینڈ تھرڈلی ان فیوچر یہ ایک سروس کے طور پہ، یہ ایک سیپریٹ ایجوکیشن کے طور پہ اسٹیبلش ہونے کے چانسز ہیں. اسٹیبلش ہو رہا ہے، اسٹیبلش ہوگا. تو ان اے وے میری نظر میں یہ فیوچرسٹک ایجوکیشن ہے. آج اگر اس کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں گے، پھر آپ شاید فیوچر میں اس کی وجہ سے آپ نقصان سے بچ سکیں گے. اس کانفلکٹ کے کا جو نقصان ہے، جو اس کے نیگیٹو آسپیکٹس ہیں، اس سے بچ سکیں گے. یہاں پہ ایک اور بات کہتا چلوں کہ میں نے کہا نا کہ اس کے نیگیٹو آسپیکٹس ہیں، نیگیٹو جو ایفیکٹس ہیں اس سے بچ سکیں گے. ہم نے بہت دفعہ ذکر کیا کہ اس کے پازیٹیو ایفیکٹس بھی ہیں. یہ پازیٹیو ایفیکٹ کیا ہے؟ اگر ہیلتھی کمپٹیشن ہو تو ایک دوسرے سے آگے نکلتے ہوئے یو اینڈ اپ ڈیولپنگ نیو نالج، نیو ڈیولپمنٹس. آپ کی ترقی کرنے کی سپیڈ بڑھ جاتی ہے جب آپ ہیلتھی کمپٹیشن کے ذریعے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں ایک دوسرے سے. تو اس لیے یہ صرف نیگیٹو نہیں ہے، یہ صرف برا نہیں ہے، اس کے پازیٹیو آسپیکٹ بھی ہیں. تو جب ہم اس کورس کو پڑھ رہے ہیں تو مین مقصد اس کا یہ ہے کہ اس کے پازیٹیو آسپیکٹس کو ہم ریٹین کریں، اس کے جو پازیٹیو فیکٹرز ہیں ان کو ہم اپنے پاس رکھیں، اور اس کے جو نیگیٹو ایفیکٹس ہیں ان کو میٹیگیٹ کریں، ان کو کم کریں، ان کو منیمائز کریں. یہ مین مقصد ہے. اسی لیے میں نے 4 لفظوں کا ذکر کیا: پریونشن، اوائڈنس اینڈ ریزولوشن. یہ جو 3 پہلے والے ہیں نا، ان پہ شاید ہمارا کنٹرول بہت تھوڑا ہے، کیونکہ اس کے جو پازیٹیو ایفیکٹ ہے، یعنی کہ ترقی کی رفتار تیز ہوتی ہے. تو ترقی کی رفتار تیز کرنے کے لیے اگر کانفلکٹ کو یوز کیا جا رہا ہے تو ہم پھر کانفلکٹ کو رہنے دیں، کیونکہ ہمارے بس میں بھی نہیں ہے اس کو ختم کرنا، لیکن اس کو اوائڈ کر سکتے ہیں فار ان اے وے اوائڈنگ دی نیگیٹو کانسیکوینسز آف کانفلکٹ ان یور پرسنل لائفس. اور اگر کانفلکٹ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو اس طریقے سے ریزالو کریں کہ وہ کانفلکٹ آپ کو نقصان دہ ثابت نہ ہو، بلکہ وہ کانفلکٹ آپ کی زندگی میں، جیسے روز آپ کھانا کھاتے ہیں، روز آپ کوئی دوائی میڈیسن لیتے ہیں، کسی جو بھی آپ کی لیٹ سے ہیلتھ کنڈیشن ہے، اسی طریقے سے یہ بھی ایک آپ کی سائیکولوجیکل مینٹل کنڈیشن ہے جس کے اوپر کانفلکٹ اپنا کام دکھا رہا ہے، اور اس کو آپ نے روز چینلائز کرنا ہے، روز اس کو ایڈریس کرنا ہے، روز اس کو ان اے وے کسی طریقے سے آپ کے اوپر جو اس کا نیگیٹو ایفیکٹ ہو سکتا ہے اس سے اپنے آپ کو اور پھر دوسرے لوگوں کو جو آپ کے ارد گرد ہیں ان کو بچانا ہے. اس کے نیگیٹو ایفیکٹ کو کم کرنا ہے، میٹیگیٹ کرنا ہے. یہ مین مقصد ہے. اگر میں ریپیٹ کرنا چاہوں تو میسج یہ ہے کہ کانفلکٹ is there, you cannot do much about it. It is there. Now what you can do, you only can mitigate the negative effects or consequences of a conflict between you and other persons, whoever they are. Maybe your spouse, maybe your children, maybe your parents, maybe your friends, maybe your juniors in your organization, maybe your seniors in your organization, maybe in public life, while you are driving, while you are in traffic, while you are in a shop, while you are in a bazaar, while you are in a market, while you are traveling in a plane or something. تو وہاں پہ کانفلکٹ پیدا ہوتے ہیں. سیٹ کے ساتھ کوئی بندہ بیٹھا ہے، وہ اس کی آپ کو کچھ عادات اچھی نہیں لگ رہی ہیں، کوئی اور طریقہ کار ہے جو اس کا وہ نہیں آپ کو اچھا لگ رہا، تو شاید آپ یہ ساری چیزیں محسوس کرتے ہوئے کچھ پریشر محسوس کرتے ہیں. تو اگر آپ یہی مان لیں کہ یہ ڈفرینٹ آدمی ہے، یہ ڈفرینٹ آدمی ہونے کے ناطے اس نے ڈفرینٹ طریقے سے کام کرنے ہیں، یہ ڈفرینٹ طریقے سے سوچتا ہے، یہ ڈفرینٹ طریقے سے ایکٹ کرتا ہے، تو ٹھیک ہے، اس کو ایکسیپٹ کر لیں. میں نے اس کی ایک مثال بہت اچھی میرے خیال میں دی تھی، وہ یہ کہ معاشرے میں ہر طرح کے لوگ چاہیے. اب دیکھیں اسپورٹس میں ہے نا، جتنی دیر تک بہت بندہ ایموشنل ریئیکٹیو نہیں ہوگا وہ شاید اسپورٹس میں اچھی پرفارمنس نہیں دے سکتا. تو ہم نے یہ سیکھنے کی کوشش کی تھی کہ اگر آپ ریئیکٹیو ہوں گے اٹ ول بی bad for you, it will be injurious for you as an average person. But if you are not
ریئلی سینٹیمنٹل, ریئلی ایموشنل, تو اسپورٹس میں پرفارم کرنا بہت مشکل ہوگا. تو اس لیے اسپورٹس میں تو ہمیں بندہ وہ چاہیے جو ایموشنل ہو, سینٹیمنٹل ہو اور ریئیکٹیو ہو اور بھاگے اور تیزی سے کام کرے. وہ چند دن پہلے میں ٹیلی ویژن پہ ایک دیکھ رہا تھا, ایک نوجوان موٹر سائیکل ریس میں شامل تھا, اور وہ ٹیلی ویژن پہ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ موٹر سائیکل اس کے اوپر آ کے گرا ہے یا جو بھی ہوا, اینڈ دا گائے ڈائیڈ. اب اس طرح کے ایکشن کے لیے اگر بندہ سینٹیمنٹل نہ ہو, اگر بندہ ایموشنل نہ ہو, تو اس طرح کا کام نہیں کر سکتا. تو اس لیے ضروری ہے کہ یہ مختلف طرح کے لوگ سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ کے لیے, سوسائٹی کے چلنے کے لیے, سوسائٹی کی گروتھ کے لیے, سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ کے لیے ہر طرح کے لوگ چاہیے. پلمبر چاہیے, موچی چاہیے, کوئی پروفیشنل انجینئر چاہیے, ڈاکٹرز چاہیے, ٹیچرز چاہیے, پروفیسر چاہیے, کیمرہ مین چاہیے, بہت سارے لوگ چاہیے. تو ہر طرح کے کام کے لیے ہر طرح کا مزاج چاہیے. جب ہر طرح کا مزاج چاہیے تو ظاہر ہے وہ مزاج پھر آپس میں ملتے تھوڑی ہیں. جیسے میں نے ابھی کہا کہ یہ اسپورٹس کے حوالے سے خاص طور پہ, تو یہ بات مانیں کہ ہم نے ایک بہترین کیمرہ مین اور بہترین پلمبر اور بہترین اسپورٹس مین, بہترین ٹیچر, بہترین ڈاکٹر, بہترین انجینئر بنانے کے لیے اس کے اندر وہ ساری خصوصیات ہمیں پیدا کرنی پڑیں گی جو اس کام کو کرنے کے لیے ضروری ہے. تو جب اس کام کو کرنے کے لیے مختلف طرح کے لوگ ہم نے پیدا کرنے ہیں, تو وہ مختلف طرح کے لوگ ایک طرح سے تو نہیں سوچتے, ان کے ایٹیٹیوڈز ایک طرح کے تھوڑی ہیں. تو اگر آپ کا ان سے واسطہ پڑ جائے تو کیا خیال ہے, پھر آپ کی لڑائی ہونی چاہیے؟ نہیں, میرے خیال میں آپ کی لڑائی نہیں ہونی چاہیے, بلکہ اس کے ساتھ آپ کی ایک ایکسیپٹیبل ریلیشن شپ ہونا چاہیے. اسی وجہ کو, اسی چیز کو ہم ٹیم ورک کہتے ہیں کہ یہ بندہ سیلز کا ہے, اس کی خاص خصوصیات خاص ہیں, یہ اکاؤنٹس کا ہے, اس کی خاص باتیں ہیں, اس نے اکاؤنٹس میں چیزیں پکڑنی ہیں چھوٹی چھوٹی. یہ بندہ ٹیکنیکل کا ہے, اس کو اکاؤنٹس کا نہیں پتا, اس کو اور سیلز کا نہیں پتا, لیکن یہ مشین کی ٹیکنیکلٹیز کو جانتا ہے. اب یہ سارے لوگ اگر اکٹھے مل کے کام نہیں کریں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ, کیونکہ پرسنالٹی کلیش ہوتا ہے, کیونکہ مختلف کریکٹرسٹکس چاہیے ٹو بی ان دیٹ پرٹیکولر ڈپارٹمنٹ, تو پھر کیا ایک دوسرے سے لڑ کے کام بات چلے گی؟ نہیں چلے گی, کانفلکٹ تو پیدا ہوگا. تو اس کانفلکٹ کو سمجھنے کے لیے یہ ساری باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں کہ you have to become a team member of different people working in an organization, in a company, in a school, in a college, in a university, even at home. کیونکہ آپ کے والد کی ضروریات, آپ کے والد کی کنڈیشنز اور ہیں, وہ پتہ نہیں کن کن حالات میں کام کرتا ہے, اور کام کر کے گھر کچھ پیسے, کچھ رقم, کچھ چیزیں لے کے آتا ہے, اور آپ انڈیولی پریشر اس کے اوپر ڈالیں گے تو مے بی he might have to commit some crime or something. Do you want that? Probably not. تو یہ سارے لوگ جو ارد گرد ہوتے ہیں, ان کی کنڈیشنز کے ساتھ کام کرنا سیکھیں. یہ مین مقصد ہے کانفلکٹ کو سمجھنے کا اور کانفلکٹ کے ساتھ چلنے کا, کہ آپ اس سارے معاملے کو سمجھ سکیں اور سمجھ کے پھر ٹیم بنائیں. اس ٹیم میں مختلف طرح کے لوگ ہوں گے, اور اس مختلف طرح کے لوگوں کو آپ پہچاننے کی کوشش کریں اور ان کے ساتھ کام کرنے کی کوشش کریں. وہ ایک کنسرٹڈ ایفرٹ بن جائے گی, وہ ایک ٹیم بنے گی جو اتنا کچھ اچیو کر سکے گی. اگر آپ انڈیویجولی کام کریں گے تو وہ اچیومنٹ نہیں ہوگی. اب تھوڑا سا آگے چلتا ہوں, اصل میں ہونے کیا جا رہا ہے. ایک نئی سروس ڈیولپ ہونے جا رہی ہے جس کو ہم کورٹ کنیکٹڈ میڈیشن کہتے ہیں, کہ کورٹس کے ساتھ lawyers plus some experts, for example like myself, جو لیٹ سے اس کانفلکٹ کی نیچر کو سمجھتا ہے, کانفلکٹ کے پیچھے جو فورسز ہیں ان کو سمجھتا ہے. تو ایسی سروس پیدا کی جائے, ایسی ایک نئی سروس بنائی جائے کہ لوگوں کو, اگر لیٹ سے نیولی ویڈڈ کپلز ہیں, ان کو کوئی کانفلکٹ ان کا پیدا ہوتا ہے تو کس طریقے سے وہ اس کانفلکٹ کو ریزالو کر سکیں. ایک دفعہ مجھے کسی بچی سے who was divorced, اس کے ساتھ گفتگو کرنے کا موقع ملا. تو جب میں نے کچھ فیکٹرز, کچھ ریزنز, کچھ کنڈیشنز کو
انریول کیا یا ان کو کھولا یا اس کو سمجھایا ان اے سیشن آف اباؤٹ 2 or 3 hours, تو وہ کہنے لگی یہ باتیں اگر مجھے پہلے پتہ ہوتی تو میری ڈیورس نہ ہوتی. اب اگر یہ بات مجھے بڑی فورسفلی بتاتی ہے کہ اگر اس بچی کو اس طرح کا کورس اس نے لیٹ سے پڑھا ہوتا یا اس نے اس طرح کی چیزیں پہلے سے سیکھی ہوتی کہ یہ کانفلکٹ کا سورس کہاں پہ ہوتا ہے. جب لیٹ سے ایک بچی بیاہ کے کسی گھر میں جاتی ہے تو کانفلکٹ کے سورسز کہاں سے آتے ہیں, کانفلکٹ کہاں سے پیدا ہوتا ہے, تو شاید ہم بہت سارا جو پریشر ہے لائف میں اس پریشر کو ہم ختم کر سکیں یا میٹیگیٹ کر سکیں یا کم کر سکیں. تو یہ اصل میں ہم کورٹ کنیکٹڈ ایک میڈیشن سروس ہوپ فلی ان 10-20 years ٹائم یہ پیدا ہوگی. تو دیٹ از وائی آئی سیڈ اٹس اے فیوچرسٹک ایجوکیشن. تو یہ جینڈر بیسڈ کانفلکٹ جس کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ اصل میں ایک مین ریزن ہے بیہائنڈ دس سروس. کیوں؟ کیونکہ وی آر پروموٹنگ جینڈر اکوالٹی. وی آر پروموٹنگ دیٹ ویمن شوڈ آلسو come to public life, they should also work in public life. اب جو خواتین پہلے ایک سسٹم میں موجود تھیں وہ گھر میں کام کرتی تھیں, بچوں کو دیکھتی تھیں, بچوں کو پیدا کرتی تھیں, بچوں کی اپ برنگنگ کرتی تھیں, اور مرد جو ہے نا وہ باہر کام کرتا تھا اور ایک ٹیم کے طور پہ کام ہو رہا تھا. اب اس ٹیم کو ان اے وے ری فارم کیا جا رہا ہے, ری شیپ کیا جا رہا ہے, اس کو بدلا جا رہا ہے. بدلا کیسے جا رہا ہے کہ خاتون سے یا خواتین سے یہ کہا جا رہا ہے دیٹ یو آلسو کنٹریبیوٹ فرام یور اون اسٹینڈ پوائنٹ, فرام یور اون ایموشنل اسٹینڈ پوائنٹ, فرام یور اون بایولوجیکل اسٹرینگس جو آپ کی ہیں ان کی بیسس پہ معاشرے میں ایک نئے طریقے سے کنٹریبیوٹ کریں. وہ نیا طریقہ کیا ہے؟ نیا طریقہ ہے کم اینڈ ورک ان پبلک لائف. یو ہیو سیم اور سملر رائٹس ایز کمپیئر ٹو مین, اینڈ دیٹ از وائی یو کوڈ ورک ان پبلک لائف. پہلے شاید اتنی مشینیں یا کمپیوٹرز یہ اتنی زیادہ فزیکل ایفرٹ اب نہیں چاہیے مختلف مشینیں اور یا کام کرنے کے لیے جتنی پہلے چاہیے تھی. ناؤ یو کین کنٹریبیوٹ انٹو پبلک لائف اینڈ انٹو اکنامک انٹو دی پروڈکشن آف اکنامک گڈس. اسی وجہ سے بہت ساری خواتین بلکہ اب گھروں سے کمپیوٹر کے ذریعے بھی کام کرتی ہیں. تو ان اے وے دیر از مور production of economic goods in a society because women are contributing more. They used to contribute more as well in the past as well, but اس کی نیچر تھوڑی سی بدل رہی ہے, نیچر چینج ہو رہی ہے. تو اس وجہ سے ضروری ہے کہ یہ جو جینڈر ایکوالٹی کی ایک موومنٹ چل رہی ہے اس میں یہ کانفلکٹ پیدا ہونا ضروری ہے. اس کانفلکٹ کو پیدا ہوتے ہی ہمیں ایڈریس کرنے کے طریقے بھی آنے چاہیے. اس کو ایڈریس کرنے کے لیے یہ کورس ہم بنا رہے ہیں یا ڈیولپ کر رہے ہیں یا ہم اس کو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیپٹلزم کی میں نے باتیں کی. کیپٹلزم نے جیسے پاورٹی پیدا کی نا, کیپٹلزم کا کام ہے پاورٹی پیدا کرنا. پھر پاورٹی کو ایڈریس کرنے کے لیے ہم نے سلوشنز ڈھونڈے یا ڈھونڈتے ہیں یا اس کے بارے میں کئی پروگرام چلتے ہیں, ویلفیئر کے پروگرام چلتے ہیں اس پاورٹی کو ایڈریس کرنے کے لیے, کیونکہ پاورٹی ایک خود بہت بڑی بیماری ہے, بہت بڑی پرابلم ہے. تو اس کو ختم کرنے کے لیے ہم پھر مختلف طریقہ کار اختیار کرتے ہیں. سملرلی یہ آج کے دور کی, یہ جینڈر ایکوالٹی کے دور کی یا نئے سیلف بیس انٹرسٹ بیس سوسائٹی کے دور کی پیداوار ہے کانفلکٹ. تو کانفلکٹ کو ایڈریس کرنے کے لیے ہمیں پھر سلوشن ڈھونڈنے, اور یہ کورس بیسیکلی اس سلوشن کو ڈھونڈنے کی طرف ایک ایفرٹ ہے. وہ سلوشن کیا ہے؟ میں نے جیسے ذکر کیا کہ آپ نے ایک لیٹ سے سروس اسٹیبلش کرنی ہے. وہ سروس ہے میڈیشن, آربیٹریشن اینڈ پاسبلی لیٹیگیشن, کورٹ کنیکٹڈ پروسیجرز ٹو ایڈریس دی ایشو آف پیپل. کہ اگر کوئی کانفلکٹ میڈیشن کے ذریعے ریزالو ہو جائے فائن, نہیں ہوا گو فار آربیٹریشن, نہیں ہوا گو فار لیٹیگیشن. تو اس طرح کا ایک کمپریہنسو سا کمپلیکس قسم کا سسٹم بنایا جائے جس کو جس طرح کی سروس کی ضرورت ہے اس طرح کی کاسٹ کے ساتھ, تھوڑی زیادہ یا اس سے زیادہ کاسٹ کے ساتھ وہ سروس آپ کو فراہم کی جائے. کانفلکٹ بڑھ رہا ہے, اس لیے اس کی ریمیڈیز کی نیچر بھی بدل رہی ہے. کانفلکٹ بڑھ رہا ہے, کانفلکٹ کی نیچر
مختلف ہیں، مختلف کائنڈز ہیں، ان کی انٹینسٹی ڈفرینٹ ہے، تو ان کے لیے پھر مختلف طریقہ کار ہوں گے، مختلف ویز ہوں گے ٹو ریزالو دوز ایمرجنگ کانفلکٹس. تو پھر اس کو ہم شاید، میں ایسے ہی ایک دن مذاق میں یہ باتیں کر رہا تھا اپنے کولیگز اور فرینڈس کے ساتھ کہ شاید ایک وقت آنے والا ہے کہ آپ شاپنگ سینٹر میں جائیں گے تو وہاں پہ ایک کیاسک یا ٹیبل پڑا ہوگا اور وہاں پہ کوئی ریسیپشنسٹ بیٹھی ہوگی اور آپ جائیں گے، آپ اپنا جیسے ڈاکٹر کو بتاتے ہیں اپنا فزیکل کنڈیشن، آپ اپنی مینٹل کنڈیشن یا سائیکولوجیکل کنڈیشن یا نیچر آف کانفلکٹ اس کو بتائیں گے. وہ نیچر آف کانفلکٹ آپ سے سنے گی یا سنے گا، اور پھر یا تو آپ کو لیٹ سے ریفر کرے گا ان ٹو ون آف دوز میڈیٹرز اور آربیٹریٹرز اور the person who are expert in that particular field of conflict، اور آپ کو اس کے پاس ریفر کرے گا، آپ اس کے پاس جائیں گے، probably you will pay some fee as you pay to doctors، اور وہ پھر آپ کے لیے کوئی پیکجڈ کیپسول کی شکل میں، مے بی ایک پامفلٹ کی شکل میں یا دونوں کی شکل میں آپ کو ایک پامفلٹ بھی دیا جاتا ہے کہ یہ کانفلکٹ کہاں سے آیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی نیچر کیا ہے، اور ساتھ لیٹ سے کوئی میں بھی کوئی لیکسیٹیو ہو سکتا ہے، کوئی اور میڈیسن ہو سکتی ہے وچ ریلیکسز دوز نروز وچ آر افیکٹڈ بائی دیٹ ٹائپ آف کانفلکٹ اور سم تھنگ. تو یہ ان اے وے سوشل اور سوسیولوجی اور بایولوجی یا بایو سوشل میڈیسن ہوگی جو شاید آپ کو دی جائے گی، اینڈ یو مائٹ ایکچولی end up using it and handling your conflict, whichever that conflict is. So ایسے ہی I was just making it up, joking it up with my friends and colleagues کہ یہ شاید اس طرح کا دور آنے والا ہے، کیونکہ کانفلکٹ کی نیچر بہت ایکسپینڈ کر رہی ہے، کانفلکٹ بڑھ رہا ہے، اور کانفلکٹ کے بڑھنے کی وجہ سے سائیکو سوشل مسائل پیدا ہو رہے ہیں. سائیکو سوشل مسائل کو ایڈریس کرنے کے لیے شاید بہت سارے ڈاکٹرز، تھراپسٹ وغیرہ شاید اتنے نہیں ہوں، تو مے بی such kind of service may be available through shopping centers and you will be able to address this issue. جیسے کسی بیوٹی سیلون پہ جاتے ہیں، کسی کاسمیٹک بیوٹی کے لیے آپ کسی جگہ جاتے ہیں، یا کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، یا کسی سائیکو تھراپسٹ کے پاس جاتے ہیں، تو میں بھی ایک اس طرح کی سروس بھی اسٹیبلش ہو جائے گی جو شاپنگ سینٹرز میں اویلیبل ہوگی، اینڈ یو ول یوز دس سروس فار امپروونگ یور لائف کوالٹی. تو یہ چانسز ہیں اس طرح کے ہونے کے. یہ بتاؤں کہ کانفلکٹ شاید ابھی تک جو میں نے باتیں کی، کانفلکٹ پرابیبلی کین ناٹ بی اوائڈڈ، آپ اس کو شاید اوائڈ نہیں کر سکیں گے. اسی لیے شاید ہم اس سروس کی طرف جا رہے ہیں جس کو ہم کانفلکٹ ریزولوشن کہہ رہے ہیں، کہ کانفلکٹ ریزالو آپ کریں. اور کانفلکٹ ریزالو کیسے کریں گے؟ اگر کانفلکٹ کی نیچر کو سمجھیں گے، کانفلکٹ کے سورسز کو سمجھیں گے، کانفلکٹ کی ریزنز کو سمجھیں گے، تو پھر آپ کانفلکٹ کو ریزالو کر سکیں گے. ادروائز کانفلکٹ ریزالو شاید نہیں ہو سکتا. پھر اس کی بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو پریونشن، اوائڈنس اینڈ ریزولوشن یہ اسٹریٹجی سمجھائیں، لیکن ظاہر ہے فوکس اس کورس کا، اس سارے کا فوکس ریزولوشن پہ ہے، نہ پریونشن پہ ہے، نہ پروونشن پہ ہے، نہ اوائڈنس پہ ہے، ریزولوشن پہ ہے. کیوں ریزولوشن پہ زور ہے؟ ریزولوشن پہ زور اس لیے ہے کیونکہ کانفلکٹ از نیچرل آؤٹ کم، تو اس لیے کانفلکٹ نے تو پیدا ہونا ہی ہونا ہے. تو اس لیے اس کو ریزالو کرنے کا طریقہ ہم نے سمجھنا ہے. ریزالو کرنے کا طریقہ کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ انلیس آپ کا ڈائگنوسس ٹھیک نہیں ہوگا، آپ کی دوائی ٹھیک نہیں ہوگی. تو ڈائگنوسس ٹھیک ہوگا تو دوائی ٹھیک ہوگی. ہماری جو فزیکل ایلمنٹس ہیں اس کے پیچھے بھی تو فیکٹرز ہیں، اس کے پیچھے بھی سوشل کنڈیشنز ہوتی ہیں، اس کے پیچھے بھی انوائرمنٹل کنڈیشنز ہوتی ہیں. اب مینی اے ٹائمس ڈاکٹرز جو ہے نا وہ انوائرمنٹ کو ٹھیک کرنے کی دوائی نہیں دیتے کہ جن انوائرمنٹ سے آپ وہ ڈیزیز لے کے اس کے پاس گئے. وہ صرف ڈیزیز کو ایڈریس کرتا ہے، وہ ان انوائرمنٹ کو ایڈریس نہیں کرتا جن انوائرمنٹ کی وجہ سے وہ ڈیزیز پیدا ہوئی ہے. مثال کے طور پہ پانی سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، وہ پانی کی وہ یہ تو نہیں کہتا جاؤ جا کے پانی ٹھیک کرو. جنرلی اسپیکنگ اگر محلے میں پانی گندا ملتا ہے یا واٹ ایور،
کہہ دیتا ہوگا بٹ ہی اور شی گیوز یو میڈیسن, اور آپ میڈیسن لے کے اس بیماری کو ایڈریس کرتے ہیں. ناؤ اگر آپ اس چیز کو سمجھ لیں کہ ڈاکٹر یا سائیکو تھراپسٹ وہ بیسکلی آپ کی اس نیرو بینڈ میں آپ کی بیماری کو ٹھیک کرتا ہے جو بیماری یا جو کمپلینٹ آپ لے کے جاتے ہیں. سملرلی جب آپ سائیکو سوشل ایشو یا کانفلکٹ یا تنازع یا جھگڑا جو آپ کو افیکٹ کر رہا ہے نیگیٹولی, آپ اس کنڈیشن کو لے کے جائیں گے تو پھر ظاہر ہے اس کا بھی آپ کو جانتے ہوئے ایز اے بایولوجیکل بینگ, ایز اے سوشل بینگ, ایز اے سٹیزن آف دا کنٹری, ایز این اینٹی یور سیلف, وہ آپ سے جانیں گے کہ یہ کانفلکٹ کیا ہے, یہ ایشو کیا ہے, یہ اس کا سورس کیا ہے. وہ جانتے ہوئے پہچان کے پھر آپ کو ایک پیکج کی شکل میں سلوشن بیچیں گے. تو یہ چیز اگر آپ دیکھیں تو الٹیمیٹلی آرگنائزیشنز میں اور آپ کی لائف میں, پبلک لائف میں, جیسے میں نے ذکر کیا, یہ موجود ہے. لیکن زیادہ فوکس ونس اگین اس کورس کو پڑھنے کا آج کے کانٹیکس میں, کل کی بات اور ہے, آج کے کانٹیکس میں ہمارا جو فوکس ہے وہ ورک لائف میں, وہ آپ کی آرگنائزیشنز میں جہاں پہ آپ کام کرتے ہیں, اور وہاں پہ جو کانفلکٹ نقصان پہنچاتا ہے یعنی پروڈکٹیوٹی میں کمی لاتا ہے کہ آپ آپس میں کانفلکٹ جو ہے نا اس کو ایڈریس کرتے رہتے ہیں, کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ دوسرا زیادتی کر رہا ہے, وہ دوسرا کہتا ہے کہ آپ زیادتی کر رہے ہیں, اور الٹیمیٹلی آپ کی لڑائی آپ کی آرگنائزیشن کو ہرٹ کرتی ہے. اور اگر آپ کی لڑائی آپ کی آرگنائزیشن کو ہرٹ کرتی ہے تو اس لڑائی کو, اس کانفلکٹ کو, اس تنازع کو, اس جھگڑے کو آپ نے ایڈریس کرنا ہے. اس جھگڑے کو ایڈریس کرنے کا طریقہ سیکھنا ہے. اس جھگڑے کو, اس تنازع کو, اس کانفلکٹ کو جتنی دیر تک اس کے سورس کو نہیں سمجھیں گے آپ اس جھگڑے کو اوائڈ نہیں کر سکتے یا ریزالو نہیں کر سکتے. تو اس لیے ہمارا فوکس اس کورس میں کو سیکھنے سے مین جو آبجیکٹو ہے یا ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ کس طریقے سے ہم کانفلکٹ کو اپنی ورک آرگنائزیشن میں پرٹیکولرلی کیسے ہم اس کانفلکٹ کو, اس کا جو ڈیمیجنگ ایفیکٹ ہے اس کو منیمائز کر سکیں, اس کو کم کر سکیں. یہ مین آبجیکٹو ہے. باقی میں نے ظاہر ہے آپ کام کرتے ہیں, میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا ورک از فار لائف, لائف از ناٹ فار ورک. آپ کام کرتے ہیں زندگی گزارنے کے لیے, تو کام آپ کا صبح آپ جاتے ہیں فریش ہو کے, آپ کا دن کا گولڈن پیریڈ وہ ہوتا ہے یا موسٹ پروڈکٹیو پیریڈ وہ ہوتا ہے جو آپ اپنی آرگنائزیشن میں, اپنے ادارے میں کہیں جا کے کام کرتے ہیں. اب وہ اگر آپ کا پیریڈ 8 گھنٹے صبح 9 سے لے کے 5 بجے تک یا واٹ ایور یور ٹائم از, اس میں اگر آپ کی لائف اچھی گزرے تو اس کا ایفیکٹ آپ کی بعد کی لائف, گھر کی لائف, پبلک لائف, اس پہ بھی ایفیکٹ آتا ہے. تو اگر یہ ورک لائف آپ کی اچھی گزرے تو پھر آپ کی ٹوٹل لائف اچھی ہو جاتی ہے, ٹوٹل لائف کمفرٹیبل ہو جاتی ہے. تو اس لیے فوکس آپ کی ورک لائف پہ ہے. ورک لائف میں کیسے آپ نے کانفلکٹ کو چینلائز کرنا ہے, مینیج کرنا ہے, کانفلکٹ کا ڈیمیجنگ ایفیکٹ منیمائز کرنا ہے, میٹیگیٹ کرنا ہے. یہ مین آبجیکٹو ہے. وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کا میں نے ذکر کسی حد تک پہلے بھی کیا. وہ آپ اسی طریقے سے کر سکتے ہیں کہ آپ سمجھیں کہ مختلف لوگ مختلف سوچ کے مالک ہیں اور ان کی وہ سوچ ان کے کام میں مدد دیتی ہے. جیسے میں نے ایموشنالٹی کی بات کی تھی, اگر سیلز کا بندہ ہے تو اس کو ایک خاص طرح سے سوچنا ہے, خاص طرح سے ایکٹ کرنا ہے, خاص طرح سے بیہیو کرنا ہے. ایک اکاؤنٹنٹ ہے, وہ جس کو بعض اوقات آپ کہتے ہیں جی اکاؤنٹنٹ تو خشک ہوتے ہیں, تو خشک ہونے کی وجہ ہوگی نا, دے آر ان نمبرز آل دا ٹائم, ویئر ایز اے سیلز پرسن از امنگ پیپل آل دا ٹائم. اور ایک اگر کوئی مشین چلانے والا مشین آپریٹر ہے تو وہ ظاہر ہے ہی از ورکنگ ود مشین آل دا ٹائم, اس کی بھی انٹرپرسنل اسکلس اتنی اسٹرانگ نہیں ہوں گی, تو وہ بھی بہت ساری باتیں نہیں سمجھ سکے گا کیونکہ وہ سارا دن مشین کے ساتھ وقت گزارتا ہے.
اگر آپ یہ چیزیں سمجھ لیں گے تو پھر آپ کا کانفلکٹ پیدا یا تو کم ہوگا، اگر ہو بھی جائے تو آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو مجبوری ہے ہماری، مختلف طریقے سے سوچنا، مختلف سوچ رکھنا، مختلف ایٹیچیوڈ رکھنا، مختلف طریقے سے ایکٹ کرنا، بیہیو کرنا، یہ تو مجبوری ہے۔ اگر یہ اس طرح سے ایکٹ یا بیہیو نہیں کرے گا تو الٹیمیٹلی تو نقصان ہوگا۔ تو یہ کانفلکٹ اگر آرگنائزیشن کے لیے نقصان دہ ہے، بزنس کے لیے، اس ادارے کے لیے جس میں آپ کام کرتے ہیں اس کے لیے نقصان دہ ہے، تو آپ کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ تو اس چیز کو جانتے ہوئے اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ بھئی یہ کانفلکٹ الٹیمیٹلی از ڈیمیجنگ ٹو یو، ٹو یور آرگنائزیشن، ٹو سوسائٹی، ٹو معاشرہ، ٹو یور فیملی، ٹو ایوری باڈی، تو پھر کانفلکٹ کو سمجھنا اور اس کو چینلائز کرنا اور اس کو ایڈریس کرنا اور اس کے نیگیٹو کانسیکوینسز کو بچانا یا کانسیکوینسز سے بچنا، یہ اصل میں مین آبجیکٹو ہے۔ اور یہ تبھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کے ذہن میں صرف ایک چیز ضرور بیٹھ جائے، باقی کچھ اور ہو نہ ہو، کہ مختلف کام کرنے کے لیے مختلف طرح کے لوگ چاہیے، مختلف طرح کا مزاج چاہیے، مختلف طرح کا ایٹیٹیوڈ چاہیے، مختلف طرح کا بیہیویئر چاہیے۔ اور اگر مختلف طرح کا بیہیویئر، مختلف طرح کی ایٹیٹیوڈ، مختلف طرح کی ویلیوز، نارمز، بلیفز یہ ہوں گے تو لوگ تو مختلف ہوں گے۔ اگر مختلف ہوں گے تو تبھی وہ اچھا اپنا کام کر سکیں گے۔ کمپٹیشن کا دور ہے، جو ایک مولوی صاحب کام کر سکتے ہیں میں تو نہیں کر سکتا، جو میں کر سکتا ہوں شاید مولوی صاحب نہیں کر سکتے، جو ایک نکاح پڑھانے والا ہے جو وہ کام کر سکتا ہے میں نہیں کر سکتا، جو ایک انجینئر ہے جو کام کر سکتا ہے وہ میں نہیں کر سکتا، اس کا مزاج اور ہے، اس کا اور ہے، اس کا اور ہے، میرا اور ہے۔ تو اگر مجھے اپنے کام میں بہترین پرفارمنس دینی ہے تو میری پرسنالٹی ٹوٹل اس طرح کی ہونی چاہیے، میرا مزاج اس طرح کا ہونا چاہیے۔ میرے اندر اس وقت میں آپ کے لیٹ سے جذباتی طور پہ بول رہا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جتنی دیر تک میں پورے جذبات سے، ایموشن سے، سینٹیمنٹ سے نہیں بولوں گا آپ تک میری بات پورے طریقے سے نہیں پہنچے گی۔ نو آئی ایم ٹرائنگ ٹو بی اے بیسٹ ٹیچر۔ تو اگر کوئی سیلز مین ہے، اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق وہ بیسٹ ہونے کی کوشش کرتا ہے، اس میں شاید تھوڑا بہت جھوٹ بھی چلتا ہوگا اور اس طرح کی چیزیں بھی چلتی ہوں گی، تو آپ کہتے ہیں کہ آپ تو غلط کرتے ہیں اور آپ اس سے لڑنا شروع کرتے ہیں، اور لڑتے ہیں تو اس کی پرفارمنس بھی خراب ہوتی ہے اور آپ کی پرفارمنس بھی خراب ہوتی ہے۔ نو، وائی ڈونٹ یو ایکسیپٹ دا وے ہی از ورکنگ؟ یہ اس کی ریکوائرمنٹ ہے اور آپ کا جس طریقے سے کام ہے یہ آپ کی ریکوائرمنٹ ہے۔ آپ اپنے کام کو بیسٹ طریقے سے دیکھیں، وہ اپنے کام کو بیسٹ طریقے سے دیکھیں، تو الٹیمیٹلی اگر آپ اس چیز کو پہچان لیں گے کہ ایوری باڈی ہیز ٹو بی ڈفرنٹ، ایوری باڈی ہیز ٹو ایکٹ ڈفرینٹلی، بہیو ڈفرینٹلی، اس کی ویلیوز، بلیف سارے ڈفرینٹ ہوں گے کیونکہ اس نے اپنا کام اس طریقے سے کرنا ہے۔ تو پھر مجھے بچوں بتاؤ کہ کیا خرابی ہے اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے میں کہ ہر بندے نے اپنے کام میں آپٹیمم پرفارمنس یا بیسٹ پرفارمنس دینے کے لیے ایک خاص طرح کا بننا ہے، اور خاص طرح کا بننے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس ایک خاص طرح کا مزاج ہو، خاص طرح کی سوچ ہو، خاص طرح کا ایٹیٹیوڈ ہو، خاص طرح کا بلیف سسٹم ہو، خاص طرح کی ایکٹ کرنے کے طریقے ہوں، تو وہ پھر اس کو کرنے دیں، ورنہ اس کی پرفارمنس کم ہو جائے گی۔ ایسے ایک چھوٹا سا مذاق کرنے کے لیے چھوٹا سا جوک ہی سمجھ لیں، میں اکثر یہ کہتا ہوں، کہتے ہیں جی میاں بیوی کی بنتی نہیں ہے، کسی بھی میاں بیوی کی بھی نہیں بنتی۔ میں نے کہا بھائی یہ ٹھیک بات ہے، ایکسیپٹ کر لیں اس بات کو۔ کیوں؟ بھائی بیوی کا جو مینٹل میک اپ ہے، جو اس کی ایموشنالٹی ہے، وہ اور طرح کی ہے کیونکہ وہ خاتون ہے، کیونکہ اس کا لیٹ سے اس ریلیشن شپ میں ایک خاص رول ہے جس میں وہ لیٹ سے وہ ریپروکریشن بھی کرتی ہے، بچے پالتی ہے۔ اور اگر مرد دوسری طرح، اس کا ایک اور رول ہے، وہ لیٹ سے آج کے ماحول کے ریفرنس سے بات کروں، اگریسو ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ تو اگر دونوں کا مزاج ایک کر دیا جائے گا تو مجھے تو ایسے لگتا ہے نہ وہ لڑکی رہے گی نہ لڑکا رہے گا۔ اگر میاں بیوی ساری زندگی اکٹھے گزار دیتے ہیں تو کیا آپ کمپنی میں کسی آرگنائزیشن میں کام کرتے ہوئے مختلف طرح کے لوگوں کے ساتھ مل کے کام کر کے اس کمپنی کو، اس آرگنائزیشن کو بڑا نہیں کر سکتے؟ اس کے ساتھ بھی گزارا کر سکتے ہیں۔ وائی؟ کہ آپ وہاں پہ کام کرتے ہوئے ڈیمیجنگ کنسیکوینسز پیدا کر لیتے ہیں۔ آپ گھر میں بیوی کے ساتھ یا خامد کے ساتھ آپ کی زندگی چلتی رہتی ہے اور بچے بھی پیدا ہوتے ہیں اور فیملی یونٹ ترقی کرتے کرتے کہیں پہنچ جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ آرگنائزیشن میں فیملی کی طرح کام کرتے ہوئے، جس میں یہ کمپلسیو انوائرمنٹ ہو کہ آپ ہیڈ ہیں یا کسی ڈپارٹمنٹ کے چیف ہیں یا جو بھی ہیں، وہ اپنی جگہ سارے لوگ کام کرتے ہوئے اس آرگنائزیشن کو بڑا کر جائے
اور جس طرح فیملی چلتی رہتی ہے اس طرح آرگنائزیشن میں بھی مختلف مزاج کے لوگ چلتے رہے. تو یہ جو ہے یہ جو مین ایشو ہے نا کانفلکٹ کا, اس کو صرف سمجھنے کی بات ہے. سمجھ لیں گے پھر اس کو ریزالو کرنا آسان ہو جائے گا, مشکل نہیں رہے گا. اور مین مقصد ونس اگین آئی ریپیٹ اس کورس کا یہی ہے کہ آپ ٹیم کی طرح کام کر سکیں کسی ادارے میں کام کرتے ہوئے. مین ایشو یہ, کیونکہ اب یہ بزنس مینجمنٹ میں آپ کو پڑھایا جا رہا ہے, اور بزنس مینجمنٹ میں پڑھانے کے لیے کیا ضروری ہے کہ بھائی وین یو آر ورکنگ ان اے بزنس انوائرمنٹ یو ہیو ٹو ڈیل ود آل سارٹس آف پیپل, آل کائنڈز آف پیپل. میں نے ایک دفعہ پہلے بھی ذکر کیا تھا, اگر میں بعض اوقات اپنے ادارے میں یہ بات کہتا ہوں کہ جو ہمارا سویپر ہے فرض کیا 4 دن وہ نہ آئے تو کیا ہوگا, سارے لوگ ہی نہیں آئیں گے, اتنی اسمیل اتنی گندگی وہاں پہ ہوگی. تو اس کی اس اہمیت کو پہچانیں کیونکہ وہ ٹیم کا ممبر ہے, اس کو اہمیت دیں اس چیز کی. یہ تو نہیں ہے کہ وہ سویپر ہے اس کی سیلری بہت تھوڑی ہے یا واٹ ایور. تو اس کا ایک مزاج ہے, وہ بھی گند میں جا کے باتھ روم صاف کرتا ہے, یہ صاف کرتا ہے, وہ صاف کرتا ہے. آپ نہیں کر سکتے. اگر وہ اس مزاج کا نہ ہو تو شاید آپ کے مزاج کا ہو تو وہ باتھ روم میں جا کے کام ہی نہیں کرے گا, ٹوائلٹ صاف ہی نہیں کر سکے گا. تو اس کا ایک خاص مزاج ہے, اس مزاج کے ساتھ ہی اس نے کام کرنا ہے. تو اف یو آر ورکنگ ان این آرگنائزیشن obviously you have to adjust with the attitudes and behaviors and sentiments of all sorts of people who are working in an organization. So in a way میرا میسج یہ ہے, 1 tolerate, accept willingly the attitudes and behaviors of other people. یہ مان لیں, یہ پہچان لیں کہ ایسا ہوتا ہے. جیسے میں نے ابھی ایک بڑی پاورفل میری نظر میں یہ مثال ہے میاں بیوی کی, کہ دونوں کا سینٹیمنٹل بایولوجیکل میک اپ ڈفرینٹ ہے لیکن دونوں ساری زندگی چلتے ہیں نا. وہ کہتے ہیں جی یہ میاں بیوی گاڑی کے اس 2 پہیوں کی طرح ہیں جو چلتے تو ایک ہی طرف ہیں لیکن ملتے نہیں ہیں. تو آرگنائزیشن میں بھی ایسے ہو سکتا ہے کہ آرگنائزیشن میں بھی سارے لوگ اپنا اپنا کام کریں, لیٹ دی ادر پرسن پرفارم ٹو دی بیسٹ آف ہز اور ہر ایبلٹی, اور آپ اپنی جگہ آپٹیمم پرفارمنس دیں. الٹیمیٹلی کیا ہوگا, دی آرگنائزیشن اٹ سیلف ول موو, ول ڈیولپ, ول گرو ریپڈلی, اینڈ دیٹ گروتھ, دیٹ ڈیولپمنٹ, that goodness of organization, that good change of an organization will ultimately benefit the people in the organization and ultimately the whole society, the whole humanity. ان الفاظ کے ساتھ آج کا آخری لیکچر ختم ہوا. مجھے یہ کورس بہت اچھا لگا, میں نے تو بہت انجوائے کیا. امید ہے آپ نے بھی اس کی اہمیت کو پہچانا ہوگا, آپ اس کی اہمیت کو پہچانیں گے اور اس سے سیکھے ہوئے چند میسیجز اپنی زندگی میں, اپنی کام کی لائف میں, اپنی پبلک لائف میں, اپنے گھر کی لائف میں, اپنے دوستوں کے ساتھ لائف میں اس کو استعمال کریں گے اور اپنی لائف کو, اپنی زندگی کو بہتر بنانے میں استعمال کریں گے. خدا حافظ.